السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھتے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اردو کا آسان قاعدہ سب سے پہلے اسٹیپ میں پڑھایا ہے۔ ہر اردو سیکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اردو کا آسان قاعدہ ضرور پڑھے، اس کے بغیر اردو پڑھنا کوئی بھی نہیں سیکھ سکتا۔ پھر اس کے بعد اسٹیپ 2 ہے، اسٹیپ 3 ہے۔ اسٹیپ 3 میں ہم نے تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ ایڈ کرنا شروع کیا ہے۔ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں 2 پارٹ ہے۔ نمبر 1 ایمان کے متعلق ہے، نمبر 2 ارکان کے متعلق ہے۔ ہم ایمان کے متعلق پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے ایمان مفصل پڑھا تھا۔ اگر آپ نے پہلے والے پارٹ پڑھے ہوں گے تو آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا۔ آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس کی پوری تفصیل، و ملائکتی اور اللہ کے فرشتوں پر، پھر اس کی پوری تفصیل، پھر اس کے بعد و کتبہ اللہ کی کتابوں پر اور اس کے بارے میں پوری تفصیل، و رسولہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا اور اس کی پوری تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ اسی طرح والیوم الآخری، آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر، اس کی پوری تفصیل ہم نے یہاں پر پڑھ لی تھی۔ پھر اس کے بعد والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہمیں پڑھنا ہے والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین۔ اس کے متعلق ہمیں تفصیل پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان سبق ہے، آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہر سبق کو شیئر ضرور کریں، تاکہ جن لوگوں کو آپ شیئر کریں ان کو بھی اچھے سے معلوم ہو جاوے کہ یقین کیا چیز ہوتا ہے، کن کن باتوں پر ہم مسلمانوں کو یقین رکھنا ضروری ہے۔ اب آج کا سبق اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کتاب کا PDF نہیں ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائے گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ جب قیامت آئے گی تب ایک بار سور پھونکیں گے۔ قیامت کے آنے سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ پھر سے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو سب چیزیں موجود ہو جائے گی، آدمی بھی زندہ ہو جائے گے۔ میدان حشر میں، نون کے نیچے زیر پڑھنا ہے، میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، یعنی ہم کو حاضر ہونا پڑے گا اللہ رب العزت کے سامنے۔ میدان حشر کیا چیزیں آگے آ جائے گا، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے، جس روز یعنی جس دن یہ کام ہوں گے، یعنی اچھے اور برے کاموں کا جس دن بدلہ دیا جائے گا، اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، اس کے الگ الگ نام ہیں، یوم الجزاء، یوم الدین۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، بدلے کا دن۔ یوم الجزاء اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ میدان حشر اوپر پڑھا تھا، یعنی جمع ہونے کا میدان، جہاں پر سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اس کو کہتے ہیں میدان حشر۔ پھر اللہ پاک حساب لیں گے، اس کو کہتے ہیں یوم الحساب، یوم الحشر، یوم الجزاء اور یوم الدین۔ بہت ہی آسان ہے۔ پھر آگے کا سوال ہے، سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے اگر کوئی 2-1 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایمان مفصل کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم پڑھا چکے ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو سوال میں یہ بتایا گیا کہ اگر ان میں سے ساری باتوں کو آدمی مانتا ہے لیکن صرف 1-2 باتوں کو نہیں مانتا تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری کہتے ہیں رسولوں کی رسالت، یعنی رسولوں کے رسول ہونے کو ماننا، پیغمبر جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں ان کی پیغمبری کو ماننا کہ اللہ پاک نے ان کو پیغمبر بنایا ہے، ان ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دین اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس سوال اور جواب سے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ کے جو ڈاؤٹ ہے انشاءاللہ آگے جا کر کلیئر ہو جائے گی، اور اگر کوئی بات اور بھی جاننا ضروری ہے آپ کے لیے تو کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ کو یہ سوال پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بتائی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے اندر تو فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، قیامت کا، تقدیر کا ذکر تو نہیں ہے، تو کیا ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو جواب میں سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب: ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ جو 5 چیزیں اوپر بتائی گئی ہے اسلام کی بنیاد میں سے، نمبر 1 اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو چیزیں اس میں سے جو پہلی چیز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوگی۔ اب جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، جیسا کہ بنیادی 5 چیزوں میں بتایا گیا ہے، ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو اس کے اندر جو پہلا ہم نے پڑھا ہے ایمان لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب کوئی بھی بندہ ایمان لاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کے رسول ہے، ان کی باتیں ہم سب کو ماننا ضروری ہو جاتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شارٹ فارم ہے، فل فارم اس کا ہوتا ہے صاد لام عین میم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہے، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یعنی جو بھی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے ان کو ان ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے، اس کا میننگ یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کہ جو بندہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کو بتایا ہے، جیسا کہ ایمان مفصل، ایمان لانا اللہ پر ضروری ہے، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ساری باتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لہٰذا ان باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں، اور یہ جو ایمان مفصل ہے یہ صرف ایک ہی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ الگ الگ باتوں کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ ارشادات کے ذریعے سے یہ ساری باتیں ثابت ہو جاتی ہے، لہٰذا ان ساری باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کا سوال ہے، ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے۔ ان ساری باتوں پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، لیکن وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا زکوٰۃ نہ دے، یا روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ کو مانتا ہے
بنیادی جو بات ہے اسلام کی اس کو مانتا ہے، روزے کو بھی مانتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا اور روزہ بھی نہیں رکھتا یا حج نہ کرے تو مسلمان ہے یا نہیں؟ اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آج کے بہت سارے مسلمان ہیں، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ، حج کو، ساری باتوں کو مانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، نماز زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے نہیں ہیں، حج کرتے نہیں ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ جواب: ہاں مسلمان تو ہے لیکن سخت گنہگار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے، لیکن سخت گنہگار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے، گنہگار یعنی مجرم ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں، بڑا گنہگار، بڑا فاسق اور فاجر۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے، یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے۔ یعنی ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل سے اس بات کو مانتے ہو لیکن صرف عمل میں کمی ہو، تو عمل میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ بندہ گنہگار ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے لیکن بڑا گنہگار ہے۔ ایسے لوگوں کی اگر اللہ پاک نے مغفرت نہیں کی، سزا پا کر چھٹکارا پائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم نے تعلیم الاسلام کا جو دوسرا حصہ کیا تھا اس میں ایک پارٹ ہمارا پورا ہو گیا، اب آئندہ انشاءاللہ یہاں سے اسلامی اعمال اور ارکان کے متعلق ہمیں پڑھنا ہے۔ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہے، سمجھ میں آیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دے اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگوں تک یہ اچھی معلومات ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔